مت عشق کیا ہے؟ قطرے کو سمندر بنانا ہے۔ اگر عشق کو اپنے اندر لانا چاہتے ہو تو وہاں حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت پیدا کر لو، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لو۔ تو عشق کی پہلی جو قاری ضرب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اس کا باطل نہیں رہے گا، اس کا غیر نہیں رہے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عشق کا دوسرا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ عشق میں رہتے ہوئے اپنی ہستی سے رہائی پال۔ عشق وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے گیا۔ عشق می گوید بجز مولا مجو، تو عشق کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت ڈھونڈ۔ تو معراج وہ سفر ہے جس پر آپ نے قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر کھڑے ہو کر، وہ قرب کا انتہائی مقام جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، کہ محبوب آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ وہاں بھٹکی نہیں ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے جو دیکھا آپ کے قلب اطہر نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے جو بھی دیکھا وہ حق دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سالک کے لیے احوال کی صورت میں جو چیزیں اسے میسر آتی ہیں یہ اس کا زاد راہ ہوتا ہے۔ اس روحانی سفر کو طے کرتے ہوئے جس بنیادی قوت کی اسے ضرورت ہے وہ احوال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اور احوال میں محبت، ذوق، شوق، طلب، اشتیاق اور عشق، یہ وہ بنیادی قوت ہے جو کہ ایک روحانی سالک کو اس کے سفر کے اندر میسر آتی ہے، جس کے ساتھ وہ تعلق باللہ میں رہتے ہوئے وصول اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہاں وہ بقاء باللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہ احوال پیدا نہ ہوں تو وہ یہ اپنا سفر جو ہے اس کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو احوال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ان احوال کے اندر سفر کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آج وہاں جو منتہائے احوال شے ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آج عشق کے حوالے سے مثنوی شریف میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جو منتہائے احوال شے ہے یعنی کہ عشق کیا ہے، اور حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فرماتے ہیں عشق چے بود قطرہ، عشق چے بود قطرہ دریا ساختن، از تو عالم با خدا پرداختن، کہ مت عشق کیا ہے؟ قطرے کو سمندر بنانا ہے، کہ تم اپنی ابتدا میں ایک قطرہ ہو،
لیکن جب تمہارے اندر احوال کی صورت میں عشق پیدا ہو جائے گا تو وہاں تم ایک سمندر بن جاؤ گے. پہلے تم ایک جز کی صورت میں ہو، پھر ایک کل کی صورت میں باہر آ جاؤ گے. تمہاری ایک کلی صورت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو وہ کیسے ہوگی؟ از دو عالم بخدا پرداختن. تو یہاں رہتے ہوئے حق تعالی میں مشغول رہنا، اس کے ساتھ تعلق میں رہنا، اس کے ساتھ نسبت میں رہنا وہ ضروری ہے. جب تم اس کے ساتھ تعلق میں چلے جاؤ گے، اس کی محبت میں رہتے ہوئے، اس کے عشق میں رہتے ہوئے جب اس میں مشغول ہو جاؤ گے تو پھر تم اگر قطرہ ہو تو دریا بن جاؤ گے، تم اگر قطرہ ہو تو سمندر بن جاؤ گے. تم ایک جزئی وجود ہو، وہی جزئی وجود کلی وجود میں ڈھل کے سامنے آ جائے گا. تو اگر عاشق بننا چاہتے ہو، اگر عشق کو اپنے اندر لانا چاہتے ہو تو وہاں حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت پیدا کر لو، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لو، حق تعالیٰ کے ساتھ اپنی معرفت جو ہے اس کو سیدھا کر لو. تو عشق چے بود قطرہ دریا ساختن، از دو عالم بخدا پرداختن. تو آگے فرماتے ہیں کہ عشق آن باشد کے باطل حق شود، قید را بگزارو مطلق شود. تو فرماتے ہیں کہ عشق کیا ہے کہ وہ تمہارے اندر جو باطل ہے اس کو باہر نکال دے اور تم جو ہو وہ حق کے ساتھ جڑ جاؤ. تو عشق کی پہلی جو قاری ضرب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اس کا باطل نہیں رہے گا، اس کا غیر نہیں رہے گا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے. تو باطل ہی چھٹنے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں دو چیزیں برابر رہیں. تو جب حق آئے گا تو باطل جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو اس قید سے نکلا اور آزاد ہو جا. قید بگزارو مطلق شود. تو اس قید سے جب باہر آ جائے گا تو اب تو مرد حر بن جائے گا. اب تمہیں جو ایک حقیقی آزادی ہے وہ مل جائے گی. تو آگے فرماتے ہیں عشق از ہستی خود راستن است، در مقام سرمدی پیوستن است. تو پھر عشق کا دوسرا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ عشق میں رہتے ہوئے اپنی ہستی سے رہائی پال. عشق یہاں خود کو چھوڑتے رہنا ہے اور وہاں تعلق باللہ میں رہتے ہوئے اس کا قرب تلاش کرتے رہنا ہے، قریب تر ہوتے رہنا. اپنے ہونے کی جو بھی نسبت ہے، اپنے ہونے کی جو بھی مجھے یہاں میسر شعور میں ایک حالت ہے اس کو چھوڑتے رہنا ہے. اس کو چھوڑوں گا اور وہاں جو خدائی صفات ہیں اس میں خود کو فنا کرتے رہنا ہے، اس کے قرب کی تلاش میں رہنا ہے، اس کی طلب، اس کے ذوق اور شوق میں رہنا ہے. تو یہ وہ عشق کے وہ احوال ہیں جو کہ میسر آئیں گے تو میرا یہ جو سفر ہے وہ چلتا رہے گا. وہاں اس کا درد، اس کا سوز، اس کو لیتے رہنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جب تمہارے اندر ہوگا، جب تمہارے اندر اس کے قرب کی جستجو ہوگی، اس کے قرب کی آرزو ہوگی، اس کے قرب کی تمنا ہوگی، اور پھر تو اپنی اصل میں بھی یہ کرتا رہے گا، اپنی حقیقت کے ساتھ وہاں عمل پیرا رہے گا، تو پھر تمہاری ہستی
یعنی کہ تمہارے ہونے کا جو امکان ہے، جو کہ تمہارے شعور میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو عشق اصل میں خود کو چھوڑتے رہنے کا نام ہے۔ یہاں جتنا خود کو چھوڑتے چلے جاؤ گے، اس کی محبت، اس کے عشق میں اتنے سچے ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ در مقام سرمدی پیوستن است۔ تو پھر تمہارے اندر اس کے جو سرمدی ہونے کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ جب پہنچیں گے تو پھر تم اپنے ہونے کو گم کر دو گے اور اس کی ذات کا اظہار کرتے رہو گے۔ لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ کی صورت میں۔ آگے فرماتے ہیں در دل عاشق چو عشق آتش فروخت، ہر چه جز معشوق بود آن را بسوخت۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عاشق کے دل میں عشق کی آگ جو ہے وہ جل گئی تو پھر کیا ہوا، اس کے علاوہ جو بھی تھا وہ سب جل گیا۔ العشق نار یحرق بما سوى المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ تو جب عشق اپنا اظہار کرے گا، عشق تمہارے دل میں اپنی شمع جلائے گا تو پھر محبوب کے علاوہ کوئی نہیں رہ جائے گا۔ عشق کی یہ صلاحیت ہے کہ پھر وہی وہ ہے، وہی وہ ہے، وہی وہ ہے۔ پھر تمہارے ہونے کو جو بھی امکانات ہیں وہ تمہارے شعور میں موجود نہیں رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں در دل عاشق چو عشق آتش فروخت، ہر چه جز معشوق بودا نرا بسو، تو پھر وہی وہ رہے گا۔ وہ آگے فرماتے ہیں گر مقام عشق ماوائے تو شد، بر فرازو نئے فلک جائے تو شد۔ تو اگر عشق تیرے گھر میں آ گیا، تمہارے اندر اس نے اپنا اظہار کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ 9 آسمانوں کے اوپر تمہارا مقام ہوگا، تمہاری منزل ہوگی۔ تو وہاں جو ہے، جو مقام اس نے تمہیں دیا ہے وہ اپنے قرب کا مقام حاصل ہوگا۔ وہاں عالم جبروت اور عالم لاہوت میں اپنا قرب جو ہے وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو یہی ایک انسان جو سالک ہے، جو یہاں راہ سلوک میں اپنا سفر طے کر رہا ہے، وہ اس کا قرب چاہتا ہے، وہاں وہ واصل باللہ ہونا چاہتا ہے۔ تو جتنا جتنا اپنا ہونا چھوڑتا چلا جائے گا اتنا اس کے قرب میں چلتا چلا جائے گا اور وہاں وہ واصل باللہ ہو جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں عشق یوسف را ازاں سازد غلام، تاکہ آرد مر زلیخا را بدام۔ تو فرماتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام اس لیے بناتا ہے کہ وہ زلیخا کو اپنے قابو میں لا سکے۔ زلیخا کو وہ اپنے قابو میں لا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ عشق ہی اپنی حقیقت رکھتا ہے۔ جو عشق کا غلام بن جاتا ہے پھر ہر چیز جو ہے وہ اس کے قرب میں لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے عاشق ہونے کا حقیقی اظہار جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں عشق موسیٰ را بکوہ طور برد، عشق موسیٰ را بکوہ طور برد، بہر دیدہ دوست سوئے نور برد۔ تو فرماتے ہیں یہی عشق تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے گیا۔ یہی وہ طلب تھی، یہی وہ اشتیاق تھا، یہی وہ ان کے اندر ذوق و شوق تھا، یہی وہ اس کی محبت تھی جو انہیں کہتی تھی کہ اب وہ جو پردہ ہے وہ اٹھ جانا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ تو اب وہ اپنے مقررہ مقام پر آ کر جو وہاں کلام فرماتے تھے
تو اب وہ جو ذوق اور شوق تھا کہ یا اللہ اپنا ہونا جو ہے وہ دکھا دے. کلمہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ رب قال ربی ارنی انظر الیک. تو فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا. ہاں قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ہاں ہم اپنی تجلی بھیجتے ہیں، صفاتی تجلی بھیجتے ہیں. اگر تم نے اس کو دیکھ لیا فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اب جیسے ہی اس عاشق حقیقی نے اس کا جلوہ دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر. اور فرمایا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک انا اول المؤمنین. اور جیسے ہی اس لذت سے سرفراز ہوئے، ہوش میں آئے، تو پھر فرمایا کہ یا اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی برتر ہے، اور بے شک میں پہلے مومنین میں سے ہوں، پہلے مسلمین میں سے ہوں، ایماندار لوگوں میں سے ہوں. تو یہ ایک عاشق کا اظہار ہے کہ وہ قرب کی چاہت بھی رکھتا ہے، اور اس کو پا لینے کے بعد، اس کو دیکھ لینے کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. تو یہ دراصل آپ کی عاجزی اور انکساری کا اظہار. تو فرماتے ہیں کہ عشق وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے گیا. بہر دید دوست سوئے نور برد. تو اب یہ کہ وہ دوست کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے نور کو دیکھنا چاہتا تھا. اب اس لیے وہ جو ایک کشش تھی وہ انہیں اس طرف لے گئی. تو فرماتے ہیں عشق عیسیٰ را بگردوں می برد یافتہ ادریس جنت الصمد. تو آپ فرماتے ہیں یہی عشق ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اس ابدی جنت میں لے گیا. تو آگے فرماتے ہیں عشق احمد راب بود معراج دیں تا مقام او شود حق الیقین. تو فرماتے ہیں یہی عشق ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمارے لیے اس دین میں سیڑھی کے طور پر رکھ دیا ہے. تو آپ کو بھی وہاں جو حق الیقین حاصل ہوا ہے وہ عشق ہی کی بنیاد پر ہوا ہے. تو معراج وہ سفر ہے جس پر آپ نے قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر کھڑے ہو کر، وہ قرب کا انتہائی مقام جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، کہ محبوب آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ وہاں بھٹکی نہیں ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے جو دیکھا آپ کے قلب اطہر نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے جو بھی دیکھا وہ حق دیکھا. تو اور یہی وہ مقام ہے جو کہ حق الیقین کا مقام ہے. تو فرماتے ہیں عشق احمد راب ود معراج دیں تا مقام او شود حق الیقین، تاکہ ان کو حق الیقین کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ حاصل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں اب آ کر وہ عقل اور عشق کا موازنہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں عشق اپنے کیا معیارات رکھتا ہے اور وہاں عقل اپنے معیارات کیا رکھتی ہے. لیکن یہاں عقل سے مراد وہ تعقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے. یعنی کہ عقل جب اپنی خرد کی صلاحیت کو استعمال کرتی ہے تو اس کا بیان ہے. جہاں وہ توہم میں پڑی ہوئی ہے، جہاں وہ تشکیک میں ہے، اس کا بیان ہے. تو فرماتے ہیں عقل در اسباب می دارد نظر، عشق می گوید مسبب ران نگر. تو فرماتے ہیں عقل جو ہے وہ سبب کو دیکھتی ہے، وہ وہاں علت اور معلول کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی اس
کوئی سبب بن رہا ہے اور اس سبب کی کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے. تو وہ علت اور معلول کے اصول پر ہے کہ کوئی چیز وہاں وجہ بنتی ہے اور اس وجہ سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اور وہ مادی ہے جو کہ اس کے حواس میں آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں عقل در اسباب می دارد نظر. تو عقل سبب کو دیکھ رہی ہے لیکن عشق می گوید مسبب را نگر. تو عشق کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دو، تم مسبب کی طرف نظر کر جس نے ان تمام اسباب کو پیدا کیا ہے. تم مسبب الاسباب کی طرف چلی جاؤ، تم علت العلل کی طرف چلی جاؤ، تم وہاں جو غایت اولا ہے اس کی طرف چلی جاؤ. وہ عشق ہے، وہ اس کی محبت ہے، وہ اس کی معرفت ہے. وہ نہ ہو تو یہاں کچھ بھی نہ ہو. وہاں تمام علتوں کی جو علت العلل ہے وہ اس کی ذات ہے. وہاں تمام جو سبب ہیں ان کا جو مسبب الاسباب ہے وہ اس کی ذات ہے. وہاں تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو فرماتے ہیں اس کو دیکھ. پھر عقل گوید دنیا و قبا بجو. تو عقل کہتی ہے کہ یہاں دنیا اور آخرت کو حاصل کرنا، ان چیزوں کو جو کہ اس کے حواس میں آ رہی ہیں، حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کو وہ حاصل کر رہی ہیں. تو فرماتے ہیں ان کو ڈھونڈ. لیکن فرماتے ہیں کہ عشق می گوید بجز مولا مجو. تو عشق کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت ڈھونڈو، اس کی معرفت کے علاوہ کسی کو مت ڈھونڈو، اس کے عشق اور اس کی محبت کے علاوہ کسی کو مت ڈھونڈو. تو پھر فرماتے ہیں عقل گوید علم آموزد ہنر، عشق می گوید ز ہستی در گزر. تو فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم علم و ہنر سیکھ لو، اور عشق کہتا ہے کہ سب کچھ رہنے دو، بس اس کے عاشق بن جاؤ، اس کے محب بن جاؤ، اس کے طالب حقیقی بن جاؤ اور اپنی ہستی سے گزر جا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی عقل جو ہے جو کہ اسباب میں پھنسی ہوئی ہے، خرد میں پھنسی ہوئی ہے، ظن میں پھنسی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں عقل می گوید کے خود را بیش کن، عشق می گوید کے ترکے خیش کن. تو فرماتے ہیں عقل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کے آؤ، اپنے آپ کو سامنے رکھو، اپنے جو معیارات ہیں ان کے ذریعے سے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرو. لیکن عشق کہتا ہے کہ اپنے سے بھی نظر ہٹا لو، یہ جتنے حواس خمسہ کے ذریعے سے چیزیں تمہارے شعور میں آ رہی ہیں ان سے بھی قطع تعلقی کر لو. تو آگے فرماتے ہیں عقل گوید شادی و مرہم طلب، عشق گوید درد و سوز و غم طلب. عقل کہتی ہے کہ خوشی کو اختیار کر، یہاں زندگی کو ظاہری معاملات میں خوشی خوشی بسر کر، وہاں وہ چیزیں کر جو تمہارے شعور میں آ رہی ہیں. لیکن عشق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے اندر اس کا درد پیدا کر لے، اس کا سوز پیدا کر لے، اس کا غم پیدا کر لے. یہی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت جو تمہیں باہر جو نظر آ رہی ہے ظاہر میں وہ حقیقی نہیں ہے. جو باطن میں اس کی حقیقت موجود ہے اس کے ساتھ جڑ جا، وہاں اس کا غم، اس کا درد، اس کا سوز وہ اپنے اندر پیدا کر لے. یہی حقیقت ہے. وہ آگے آخری جو ضرب ہے وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرما رہے ہیں کہ عشق میں آگے یہ راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اگر محب بن کر، اگر طالب حقیقی بن کر، اگر عاشق حقیقی بن کر، تو ایک فیصلہ کر لے. وہ کیا ہے؟ بار خواہی در طریقے عشق او،
از خود یک بارگی بیگانہ شو. تو کہتے ہیں کہ اس کی عشق کی راہ میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے عشق کے راستے پر اگر رہنا چاہتا ہے، تو ایک ہی لمحے میں خود سے بیگانہ ہو جائے. یہ ارادہ کر کے میں نہیں، اور یہ چیز ایک ہی لمحے میں اپنے اندر اتار لے کہ میں نہیں، دفعتاً خود سے بیگانہ ہو جائے ارادے کے ساتھ کہ میں نہیں ہوں، وہی وہ ہے، وہی موجود ہے، میں نہیں ہوں. اس کے عشق میں اگر رہنا چاہتا ہے، اس کا عاشق بن کر، تو خود کو اس پر پختہ کر لے کہ میں نہیں ہوں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں میں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور ان کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے. اور یہاں جو عاشق اس نے اپنے بھیجے ہیں، ان کی طرف سے ملنے والے ان کے احوال اور ان کی کیفیات، ان کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.